السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں محترم ناظرین و سامعین، اذان سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اذان کہنے کے کیا آداب ہیں؟ جو مؤذن ہیں یا جو لوگ اذان دیتے ہیں، جنہیں جو اذان دینا چاہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے نبی کا، کیا طریقہ اور یہ سلیقہ سکھایا ہے نبی نے، وہ جاننا ضروری ہے۔ نماز اور طواف کے علاوہ کسی اور کام کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تو اذان کے لیے بھی گویا وضو شرط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، طواف کے لیے بھی وضو ہے۔ اذان کے لیے جو وضو کی حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے بلا وضو بھی اذان دینا جائز ہے۔ تاہم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اذان کہنے سے پہلے وضو کیا۔ ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ وضو کر کے ہی اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ کی بڑائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کا بھرم رکھتے ہوئے یہ وضو کے بغیر اس دعوت کو عام کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، ورنہ جائز ہے کہ بغیر وضو اذان دی جائے۔ اذان کھڑے ہو کر کہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کھڑا ہو اور نماز کے لیے اذان کا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قبلہ رخ ہونا ہے اذان کے لیے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ آج تک امت کا عمل بھی اسی پر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے اذان دی جاتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے ہوئے انگلیاں کانوں میں رکھتے تھے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح اذان دیتے وقت حی علی الصلاح کے وقت چہرہ دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف چہرہ پھیرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، صحیح بخاری، صحیح حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اذان ایسا آدمی کہے جس کی آواز اچھی ہو، خوبصورت ہو، آواز بلند بھی ہو۔ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز پسند آئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھلائی، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اذان بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اذان کہے تو بلند آواز سے کہو، صحیح بخاری کی روایت۔ اسپیکر نہ ہو یعنی مائک وغیرہ کا انتظام نہ ہو تو بلند جگہ اذان کہنی چاہیے، کسی بلند جگہ پر چڑھ کر، چھت وغیرہ پر، محراب وغیرہ پر، یہ بلند جگہ پہ، بلند سرزمین پر، ٹیلے وغیرہ پر چڑھ کر کے اذان دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میرا مکان مسجد کے ارد گرد تمام مکانوں سے بلند تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر چڑھ کر اذان کہتے تھے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ مؤذن اگر اذان میں غلطی کر رہا تو اس کی اصلاح کر دی جائے، جو سننے والے لوگ ہیں وہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش والے دن خطبہ دیا، جب مؤذن حی علی الصلاح پر پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ کہا الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال، کہ اب گھروں میں نماز پڑھ لو۔ بارش وغیرہ کے ایام میں یا آج کل جیسے کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور حکومتی طور پر بھی مسجدوں میں جمع ہونے کی پابندی ہے، تو ایسے حالات میں مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے، اذان میں حی علی الصلاح کی جگہ الصلاۃ فی الرحال کے کلمات کہے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ غلط وقت پر اذان ہو جائے تو اس کا اعلان کر دیا جائے، بتا دیا جائے لوگوں کو کہ غلطی سے اذان اپنے وقت سے پہلے یا اپنے وقت کے شروع ہونے کے پہلے ہو گئی ہے، اس لیے اس اذان کو صحیح نہ مانا جائے۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع فجر سے، صبح صادق سے پہلے ہی اذان کہہ ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جا کر اعلان کر دو کہ بندہ سو گیا تھا، یعنی نیند کی وجہ سے غلطی ہو گئی تھی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اذان کہنے پر اجرت لینے میں اختلاف ہے، سیلری پر مؤذن جو رکھے جاتے ہیں تنخواہ پر، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر مؤذن رکھنے سے منع کیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان دینے پر ایک تھیلی تھی جس میں چاندی کی کوئی چیز تھی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں ان دونوں احادیث میں تطبیق کی شکل یہ نکالی ہے کہ اجرت حرام اس وقت ہے جب مشروط ہو، یعنی اگر مشروط نہیں تو جائز ہے۔ منع والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسا مؤذن مقرر کرو جو اذان کہنے کی اجرت نہ لے۔ اور سیدنا ابو معذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی اور میں نے اذان کہی۔ جب میں نے اذان مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی تھی جس میں چاندی کی کوئی چیز تھی۔ تو شرط نہیں لگانا ہے کہ میں اذان دینے کے بدلے یہ لوں گا وہ لوں گا، اتنی سیلری لوں گا اتنی تنخواہ لوں گا، لیکن اگر خوشی سے مسجد انتظامیہ آج کی تاریخ میں جو حالات ہیں مسجدوں کے یا مسلم سماج کے، ہم اور آپ جانتے ہیں سیلری کے یا بغیر سیلری کے کیسے یہ کام انجام پائے گا، اللہ کی پناہ۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ شرط نہ رکھی جائے، طے نہ کیا جائے۔ اور طے نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد انتظامیہ 10-20 روپیہ یا 100 روپیہ یا 1000 روپیہ پکڑا دے مؤذن کو، بیچارہ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر کے اذان دینے کے لیے آپ کی مسجد میں 24 گھنٹہ ڈیوٹی دے اور اس کے بدلے آپ 1000 روپیہ پکڑا دیں اور وہ شریعت کے اس حکم کے مطابق آپ سے شرط نہ لگائے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا ہے، اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ نہ تو خود نقصان اٹھایا جائے نہ دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو کسی کی غلطی سے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس کو اچھا خاصا اس کے معاش کے حساب سے دیا جائے، اور وہ خود کوئی ظاہر ہے کہ جب ایسا کسی کو دے دیا جائے گا تو وہ کوئی شرط نہیں لگائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں تھیں جو ہمیں اذان دینے کا طریقہ، اذان دینے سے متعلق چند باتیں سکھلا رہی تھی۔ اذان سے متعلق کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ جانیں گے، سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔